لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مومنین اکرام و ارباب اعزاز، کربلا و نصرت امام کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا، آج من باب فضائل اس کی آخری نشست ہے. کل کی مجلس شام غریبہ کیونکہ فقط اور فقط ذکر مصائب ہوتا ہے، لہذا آج ہی ہم اپنے موضوع کو اس اعتراف کے ساتھ کہ سخنہائے گفتنی بہت زیادہ ہیں، تشنگی باقی ہے، موضوع اپنی شر و بس کے ساتھ موجود ہے. اس کربلا کے ذریعے کیسے زمانے کے امام سے مربوط ہوا جائے. عرض کیا کہ کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو کربلا کو سمجھنے کے لیے صرف 61 ہجری کی تاریخ کا مطالعہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ وقت نکالنا ہوگا، کیونکہ کربلا کا جو احسان ہماری گردن پر ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے، خصوصاً جوانان عزیز، کہ سید الشہداء علیہ السلام کے اس عظیم قیام کو سمجھنے کے لیے چاہے ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 2 مرتبہ کسی ایک ایسی کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے کہ جس کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو کسی حد تک میں اور آپ سمجھ سکیں. بہترین کتاب، کیونکہ ہم عموماً اردو کتابیں نہیں پڑھتے، ہم جیسے افراد زیادہ تر عربی اور فارسی کتابوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن یہ کتاب جو میری نظر سے گزری، حسین ابن علی از مدینہ تا کربلا، خطبات امام حسین علیہ السلام پر مشتمل. جوان کتاب پڑھنے کے عادی بنے تاکہ سید الشہداء علیہ السلام کی نہضت کو سمجھ سکیں. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے کیا فرمایا. جب آپ مکہ پہنچے تو آپ نے کیا کہا
عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات ہوئی، جب اس نے فرمائش کی کہ آپ مکہ میں ٹھہرے تو آپ نے کیوں مکہ میں ٹھہرنے سے انکار کیا؟ عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی، جب ان کے ساتھ مکالمہ ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ یزید کا نمائندہ یحییٰ آیا تو آپ نے اس کے جواب کو کیسے رد کیا؟ پھر آپ سے جب فرزدق ملا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ جب مقام شراب پر پہنچے تو آپ نے خطبہ کیا دیا؟ یہ تمام معلومات جاننا ضروری ہے۔ وہ امام کی جن کا ذکر ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہوں، وہ حسین ابن علی جن کا ذکر ہم نے بچپن سے سنا ہو، کیا ان کے بارے میں فقط اتنا جاننا کافی ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی آپ آغوش رسالت میں آئے، رسول نے ایک کان میں اذان کہی دوسرے میں اقامت کہی، آپ کے عقیقے پر گوسفند کو قربان کیا گیا، آپ کا نام اللہ کے رسول نے رکھا، اب ذہن سے حسین ابن علی محو ہو جائے، پھر دوش نبی پر نظر آئے، پھر سجدے کو طول دیا جائے، پھر اصحاب قصہ میں حسین ابن علی، پھر اصحاب مباہلہ میں امام حسین علیہ السلام، پھر اس کے بعد ہمارے ذہن سے امام حسین علیہ السلام کی یاد ختم ہو جائے، پھر ہمیں 28 رجب کو نظر آئیں، 2 محرم 3 شعبان کو مکہ پہنچے، 2 محرم کو کربلا پہنچے، عاشور کو شہید ہو گئے۔ کیا اتنی معرفت کافی ہے حسین کی؟ یقیناً اتنی معرفت کافی نہیں ہے۔ روز قیامت ہم سے سوال ہوگا کہ جس ذات کے بارے میں تم نے اپنا سرمایہ خرچ کیا، جس ذات کے بارے میں تم نے اپنا وقت صرف کیا، جس کا نام لینا تمہارے لیے لازم و واجب قرار دیا گیا، جس کا تذکرہ تمہاری وجہ خلقت قرار پایا، اس حسین کی کتنی معرفت تم نے حاصل کی۔ اگر جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت کی طرف جاتے ہیں نا، آج زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے فضائل کو بہت زیادہ مطرح کروں، لیکن جتنی توفیق اللہ دے انشاءاللہ کچھ نکات کو بیان کرنا چاہوں گا۔ ہوا کیا، کچھ ہم پرانی چیزوں کو ریکال کرتے ہیں تاکہ موضوع سے مربوط ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ آپ آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ ایک درود اور پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد۔ 61 ہجری میں روح زمین پر حسین ابن علی علیہ السلام سے زیادہ اشرف ہوئی، یعنی میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو والد ہو رہے ہیں، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی تمام تر زحمتوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے جب میں اور آپ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، جس کو زیارت وارثہ کہا جاتا ہے، تو اس میں امام حسین کو حضرت آدم کا وارث، حضرت نوح کا وارث، حضرت ابراہیم کا وارث، بعض نسخوں میں حضرت اسماعیل کا وارث، حضرت موسیٰ کا وارث، حضرت عیسیٰ کا وارث، حضرت رسالت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث، جناب امیر اور جناب زہرا کا وارث قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے آدم سے لے کر امام حسن مجتبی تک تمام معصومین کے تمام تر اہداف کا دفاع کیا ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام فقط کسی ایک قدر کا دفاع کرنے نہیں پہنچے ہیں، تمام انسانی اقدار کا دفاع کرنے امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک گروہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مثلا محراب، مثلا فقہی مسائل، مثلا قرآن کی تلاوت، مثلا احادیث کے بیان تک محدود کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی حجت ہے۔ وہ اگر بیٹھے ہیں تو بھی حجت ہے، وہ اگر حالت قیام میں ہے تو بھی حجت ہے، وہ اگر محراب عبادت میں ہے تو بھی حجت ہے، وہ اگر تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو بھی حجت ہے، وہ اگر ازواج کے درمیان ہے تو بھی حجت ہے، وہ اگر اصحاب کے درمیان ہے تو بھی حجت ہے، اگر کسی کو دوش پر اٹھائے ہوئے ہیں تو بھی حجت ہے، اگر کسی کو چادر کے اندر آنے کی اجازت دے رہے ہیں تو بھی حجت ہے، اگر کسی کو روک رہے ہیں تو بھی حجت ہے، اگر میدان مباہلہ میں جب آیت قرآن نازل ہوئی، جب رسالت پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجران کے راہبوں نے فرمائش کی کہ آپ پورا ہفتہ
خداوند متعال کی عبادت کیجئے، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ایک دن ہمارے اس مذہب کا بھی پرچار کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، کیونکہ اپنی مرضی سے تو کوئی کلام کرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں آج اگر آ کر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ ایک دن مسیحیت کا پرچار کریں، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے جناب ہو ہی نہیں سکتا، میں مسلمان ہوں۔ کوئی آ کر آپ سے کہے کہ جناب کسی باطل نظریے کو پیش کرے، آپ کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا، میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں، میں کیسے باطل نظریات کو آگے بڑھاؤں؟ یہ آج ہم اس لیے کہہ پا رہے ہیں کیونکہ صحیح نظریات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں، وہ ہمیں عطا کر چکے ہیں، دین کامل ہو چکا ہے، دین کی بنیادیں جم چکی ہیں۔ جب جا کر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، آئے نجران کے راہب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ آج تھوڑی آپ کو زحمت کرنی ہوگی، مجھے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کیوں نہیں مانتے؟ رسول چاہتے تو سادہ سا جواب تھا دے دیتے نا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، مگر اگر رسول میں اور عام لوگوں میں فرق یہی ہے، وہ زبان بغیر مشیت الہی کی حرکت نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جب زبان ہلے گی جب وحی الہی ہوگی۔ ایک ایک جملہ آفیشل ہے، ایک ایک جملہ رسمی ہے، ایک ایک جملہ الہی منصب کی نمائندگی کرتا ہے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کیا، جبرائیل آئے، آ کر کہا ان کو جواب دیجئے، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے، ان کو بھی ہم نے تراب سے خلق کیا۔ توجہ ہے، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ آپ عیسیٰ کو ابن اللہ مانیں، آپ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جبرائیل آئے، قرآن لے کر آئے، آیت لے کر آئے، ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ یعنی کیا دلیل بنی؟ جو خدا وہ کیوں ابن اللہ کہہ رہے تھے؟ کیونکہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، اس لیے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ قرآن نے کیا دلیل دی؟ قرآن نے دلیل یہ دی کہ جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو خلق کر سکتا ہے، کیا وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق نہیں کر سکتا؟ دلیل کتنی دندان شکن تھی؟ بھائی مسیحی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ کو ابن اللہ مانے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے، تم آدم کو ابن اللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، عیسیٰ کی ماں تو ہے، وہ لا شے کو شے کر دیتا ہے، وہ معدوم کو موجود کر دیتا ہے۔ اس خدا کے پاس یہ قدرت موجود ہے، لہذا تمہاری یہ دلیل اس میں جان نہیں ہے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے اس لیے ابن اللہ مانے۔ اب جب یہ دلیل آ گئی نا، اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ کٹ حجتی کا ایک انداز ہے۔ وہ انداز کیا ہے؟ وہ انداز یہ ہے کہ جب دلیل آ جائے اس کے بعد بھی لیکن یوں، یہی کیا نجران کے راہبوں نے۔ جب دلیل آ گئی پھر دوبارہ جبرائیل آئے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے حبیب، جب علم آ جانے کے بعد یہ آپ سے کٹ حجتی کرے تو آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے۔ تو آپ نے بارہا یہ سنا ہے۔ دیکھیں قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے۔ رسول اللہ یہاں نفوس لے کر نہیں گئے، علی ابن ابی طالب کو جمع کی منزل پر فقط ایک علی جا رہے ہیں،
قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک خاتون کو لے کر آئے، قرآن نے کہا خواتین کو لے کر آئے، مگر رسول اللہ ایک فاطمہ زہرا کو لے کر جا رہے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 2 بچوں کو لے کر جائیں، قرآن نے کہا بچوں کو لے کر آئیں۔ عربی میں واحد ہوتا ہے، تسنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتی ہے۔ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اردو میں جمع اور واحد ہوتی ہے، عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی میں 1 کے لیے واحد، 2 کے لیے تسنیہ اور 3 یا اس سے زیادہ کے لیے جمع۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 2 بچوں کو لے کر آئیں، قرآن نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو لائیں گے۔ رسول اللہ 2 کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا عمل بتا رہا ہے کہ یہاں نساء کی منزل پر فقط فاطمہ زہرا جائیں گی، یہاں انفس کی منزل پر فقط علی ابن ابی طالب جائیں گے، یہاں ابنا کی منزل پر فقط حسن و حسین جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب گواہی خداوند متعال کی توحید کی دینے جا رہی ہے تو فاطمہ تن و تنہا کافی ہے۔ اب اگر فاطمہ کسی چیز کا مطالبہ کرے تو کسی دوسرے گواہ کو تسلیم نہیں کرنا، کسی دوسرے گواہ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ کی تنہا گواہی اللہ کے نزدیک ساری گواہیوں سے بڑھ کر ہے۔ حسن و حسین کی گواہی اللہ کے نزدیک ساری گواہیوں سے بڑھ کر ہے۔ فقط علی کی گواہی اللہ کے نزدیک ساری گواہیوں سے بڑھ کر ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بیدار صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ سن لیا آپ نے آیت، دوسری آیت تطہیر کا نزول ہو رہا ہے، بار بار آپ نے سماعت کی ہے۔ میں اس آیت کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کروں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، سنی ہے نا؟ یہ آیت جب نازل ہونی تھی، حدیث بھی پوری آپ کے ذہن میں ہے۔ آئے رسول اللہ بیت الشرف سیدہ میں، کہا میں اپنے بدن میں ذات محسوس کر رہا ہوں، کہا بابا جان میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ کہا چادر یمنی لے آؤ۔ یہ چادر فاطمہ زہرا کا کمال تھا کہ رسول کا ذات گھٹتا گیا، رسول کا ذات ختم ہوتا گیا۔ چادر اوڑی، توجہ رکھیے گا، کون ہے محمد و آل محمد، کون ہے حسین، کیا ہے مرحلہ امامت، کیا ہے کربلا، کیسے جڑنا ہے کربلا سے کے ذریعے امامت سے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن آئے، انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ سنیے گا، میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسی خوشبو میرے نانا جان کی ہو۔ کہاں آپ کے نانا جان چادر کے نیچے ہیں، گئے چادر کے پاس، جانے کے بعد اجازت چاہی، بغیر اجازت داخل نہیں ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، بغیر اجازت چادر کے اندر امام حسن داخل نہیں ہوئے۔ یا رسول اللہ، یا جدہ، اجازت ہے چادر میں آ جاؤں؟ نام، اجازت مل گئی، داخل ہو گئے۔ حسین آئے تو کیا ہوا؟ یہی ہوا نا، اجازت لی، چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ یاد ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ امام حسین جو پشت رسول پر سوار ہوئے تھے، وہ روایت ہمارے مدارک میں نہیں ہے، برادران اہل تسنن کے مدارک سے ہم نے بے عنوان تبرک اس روایت کو لیا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام چاہے بچہ ہو، امام چاہے جوان ہو، امام چاہے کہنسال ہو، امام کا سن و سال نہیں، امام کا مرتبہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر چھوٹا ہے تھوڑی عقل اس معیار پر ہوگی جو کامل ہوگی۔ توجہ ہے، اس لیے یہ روایت ہمارے مدارک میں نہیں ہے، ہماری کتابوں میں وہاں سے آئی ہے۔ اب آپ دیکھیے وہاں پر کیا ہے روایت میں، اس والی حدیث کی طرف چلیے، پھر اس کی طرف دوبارہ پلٹتا ہوں، تھوڑا ساتھ رہنا پڑے گا آپ۔ مسجد میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، حسین ابن علی آئے، مشہور حدیث ہے، خاص و عام بیان کرتے ہیں، ہمارے منابر سے بھی بیان ہوتی ہے، برادران کے منابر سے بھی بیان ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کے خطبہ
جمعے کے خطبے میں بیان کرتے ہیں، بعض دفعہ اپنے حضرات ان کی کتاب کا ریفرنس دیکھ کے بیان کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، حسین ابن علی آئے مسجد میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام پشت رسول پر سوار ہو گئے۔ واقعہ یاد ہے آپ کو کیا ہوا؟ سجدے کو طول دے دیا۔ کتنا طول دیا؟ 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا۔ سنا ہوا ہے نا گا؟ کوئی نیا واقعہ تو نہیں سنا رہا؟ سنا ہوا واقعہ 10 دفعہ رسول نے سجدے کو طول دے دیا۔ اگر مجھے یہ بتائیے کہ کسی سے آپ نے یہ سنا کہ جب حسین مسجد میں آئے، محراب کی طرف چلے، رسول کے پاس کھڑے ہوئے، آ کر دستے ادب جوڑے اور یہ کہا نانا جان کیا اجازت ہے آپ کی مجھ پہ سوار ہو جاؤں؟ اب تک سنا یہ نہیں سنا نا؟ مسجد میں آئے، یہی سنا ہے، مسجد میں آئے، آ کر پشت پر سوار ہوئے، سجدے کو طول دے دیا گیا، حسین کی فضیلت ثابت ہو گئی، ایک نعرہ لگ گیا۔ لیکن آقا یہ گھر میں کیا ہوا ہے؟ یہ گھر میں بغیر اجازت کے چادر کے اندر کیوں نہیں جا رہے؟ بھائی آپ مجھے بتائیے، انسان ملائے عام میں زیادہ معدب ہوتا ہے یا گھر میں زیادہ معدب ہوتا ہے؟ مجھ جیسا انسان ہو تو ملائے عام میں زیادہ معدب ہوگا، مگر یہ حسین ہے، جیسے گھر میں ہے ویسے باہر ہے، جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل۔ توجہ کیجئے گا کہ اجازت نہیں، پشت پر سوار ہوئے، سرکار نے سجدے کو طول دے دیا، تو اگر گھر میں اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ حسن آ رہے وہ اجازت، حسین آ رہے وہ اجازت، علی آ رہے وہ اجازت، یہی تو سنتے ہیں آپ حدیث قصہ میں۔ سنا کریں حدیث قصہ، گھر میں بھی پڑھا کریں، مجلس میں بھی سنا کریں اور اس کے معنی پر توجہ کریں۔ ادب سکھاتی ہے یہ حدیث، مؤدب بناتی ہے یہ حدیث۔ برکات اپنی جگہ۔ نانا جان اجازت ہے؟ ہاں میری خون کی چشم اجازت ہے، ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اجازت ہے، ہاں میرے میوہ دل اجازت ہے۔ علی آئے، یا رسول اللہ اتاذنوا لی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ کہ ہاں میرے پرچم بردار، میرے حوض کے وارث، تمہیں اجازت ہے۔ تو آقا یہ اپنے گھر میں رسول اللہ سے اجازت لے کر چادر کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں آئے تطہیر کے مصادیق معین ہو رہے ہیں کہ کل کو کوئی مفسر یہ نہ لکھ دے کہ کیونکہ نوازے تھے، چادر کے اندر داخل ہو گئے تھے، رسول سے ہٹایا نہ گیا۔ یہاں اجازت لے کر آ رہے ہیں، رسول بھی اجازت دے رہے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اجازت اس کو مل رہی ہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اجازت اس کو مل رہی ہے۔ اس مائک کی آواز کو ذرا نرم کریں بھائی تاکہ میرے گلے پر زیادہ زور نہ پڑے۔ اجازت اس کو مل رہی ہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جناب ام المومنین ام سلمہ آئی، اتاذنوا لی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ اجازت ہے میں بھی اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ سرکار نے کہا انت علی الخیر، اے ام سلمہ خیر پر ہے، مگر اس انما کے حصار میں نہیں ہے، اس انما کے حصار میں نہیں ہے۔ ام سلمہ سمجھ گئی کہ یہاں عہدے کو معین کیا جا رہا ہے، یہاں فقط محبت کی نشاندہی نہیں ہے، یہاں عصمت کی بنیادوں کو رکھا جا رہا ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل۔ توجہ ہے آخر؟ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل گھر کے اندر انجام دیا ہے نا، گھر کے اندر انجام دیا ہے۔ کون بیان کرے؟ جابر اس حدیث کو بیان کرواؤ، ام سلمہ اس حدیث کو بیان کریں۔ یہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رسالت کو انجام دیتے ہوئے انجام دے رہے ہیں۔ یہ جو منبر سے فاطمہ کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں نا، یہ جو منبر سے حسن و حسین کی عظمت بیان ہو رہی ہے، یہ جو قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، ان الذین آمنوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. آیت نازل ہوئی سورہ مبارکہ بینہ کی 7ویں آیت. بہت تیزی سے چلوں گا، سنتے جائیے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، وہی خیر البریہ ہے. سرکار پر آیت نازل ہوئی، سرکار نے مجمع میں وہ آیت سنا دی. علی ابن ابی طالب آگے بڑھے، چہرے پر تبسم آیا، مسکراتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ من ہم خیر البریہ؟ اس خیر البریہ سے مراد کیا ہے؟ کون ہے یہ خیر البریہ؟ کون ہے اللہ کی بہترین مخلوق؟ ایک مرتبہ تبسم آیا سرکار کے چہرے پر، علی کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یا علی انتا وشیعتک ہم خیر البریہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ اللہ کی بہترین مخلوق ہے. معلوم سن رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ کس کس موقع پر، چند ایک مواقع میں نے گنوا دیے. ممبر پر اہل بیت کے فضائل، ازواج کے درمیان اہل بیت کے فضائل، اصحاب کے درمیان اہل بیت کے فضائل، اور فضائل بھی عجیب و غریب نوعیت کے، عجیب و غریب نوعیت کے. اگر سرکار کے علم میں تھا نا کہ اہل بیت سے جنگ ہوگی، تھا نا سرکار کے علم میں، اسی لیے تو سرکار نے فرمایا انی حرب لمن حاربکم وانی حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. جس نے اس سے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جو ان سے چھوٹا وہ مجھ سے چھوٹا، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. یہ سرکار ایسے ہی تھوڑی فرما رہے ہوگا. جنگ کے بارے میں سرکار کو پتا تھا نا کہ علی سے جنگ ہوگی، حسن سے جنگ ہوگی، حسین سے جنگ ہوگی. سرکار نے کہا اگر ان سے جنگ کی تو جنگ علی سے نہیں مجھ سے جنگ ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ سرکار سے جنگ کرنے والے کو قطع اجتہادی کہنے کی جرات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. علی سے جنگ کرنے والے کو تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ خطا اجتہادی تھی. سرکار نے پہلے بیان کر دیا علی سے جنگ نہیں ہے، مجھ سے جنگ ہے، اور مجھ سے جنگ خدا سے جنگ ہے. اسی لیے غالب نے کہا تھا یہ اجتہاد عجب ہے، اس طریقے کا اجتہاد کہ ایک دشمن دی علی سے آ کے لڑے اور خطا کہے اس کو، بغاوت ہے. علی سے جنگ بغاوت ہے، حسن سے جنگ بغاوت ہے، حسین سے جنگ بغاوت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے جنگ ہے. صرف اللہ کے رسول سے نہیں، اللہ سے جنگ ہے. آپ کو سود کھانے والے کے لیے سمجھ میں آ گیا کہ جس نے سود کھایا اس نے اللہ سے جنگ کی، ارے جس نے حسین سے جنگ کی اس نے بھی اللہ سے جنگ کی. یہ سمجھنا مشکل تھا کیا ہوگا؟ اتنا آسان معاملہ تھا حسین سے جنگ کر لینا. سمجھیے کیا ہوا. آج مجھے سمیٹنا ہے، معذرت خواہ ہوں. کیا ہوا؟ سرکار بیٹھے، کسی صحابی کے لیے آپ مجھے حدیث دکھا دیجئے، حتیٰ اہل بیت میں سے بھی کسی کے لیے مجھے یہ والی روایت دکھائیے، میرے علم میں اضافہ ہوگا. من سب علیًا فقط سبنی. اللہ اکبر. خاص و عام کے مدارک میں موجود ہے. ایسے ہی سرکار کہہ رہے ہیں، علم میں سرکار میں ہے کہ منابر سے علی پر سب و شتم کیا جائے گا. سرکار بنیادیں مضبوط کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کون ہے علی. سرکار پہچان کرا رہے ہیں کون ہے علی. کہ من سب علی فقط سبنی. جس نے علی پر صبر کیا، صبر کیا؟ دشنام کیا؟ بد زبانی. اس سے زیادہ میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. جس نے علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کیا، جس نے علی کو دشنام دیا،
اس نے علی کو نہیں مجھے دشنام دیا. یہ سرکار کیوں فرما رہے ہیں؟ اچھا چلیں یہ معاملہ ہو گیا. یہ تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. عیدگاہ جا رہے ہیں, بچے دوش پر ہیں. بچوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے, کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے اچھے ہیں؟ جنت سے لباس آ رہے ہیں, جنت سے غذا آ رہی ہے. حسین ابن علی کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا, خدا اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کا سفینہ ہے. بار بار حسین کے فضائل, بار بار علی کے فضائل, بار بار زہرا کے فضائل, بار بار فاطمہ کو بذت منی کہنا, بار بار فاطمہ کو قرۃ عینی کہنا, بار بار فاطمہ کو راحت قلبی کہنا. کبھی فاطمہ کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے, کبھی فاطمہ کو دل کا قرار قرار دے, کبھی فاطمہ کو بہجت و قلبی قرار دے, کبھی فاطمہ کو اپنی روح قرار دے, کبھی فاطمہ کو ام ابیہا قرار دے, کبھی فاطمہ کو بذت منی قرار دے. یہ ہوا کیا رسول اللہ کے بعد کہ 3 دن کے بعد فاطمہ قبر رسول خدا پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. منزل مصائب میں آپ سنتے ہیں, ذرا تدبر کریں ان روایات پر. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سے ڈالے علیہ, کیا ہوا آگا؟ سرکار کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کیا ہونے والا ہے, سرکار سمجھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے. آخری خطبہ دے رہے ہیں غدیر کے میدان میں. فقط سرکار نے یہ نہیں کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, سرکار نے کہا انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و عطرتی, تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میں اہل بیت. خبردار ان کا ساتھ نہ چھوڑنا, ان کے دامن کو نہ چھوڑنا. یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. حتی یرضا علی الحوض, یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گے. تو دنیا نے دیکھا نا, سر تو کٹ گیا مگر قرآن سے ساتھ نہیں چھوٹا, قرآن کا ساتھ نہیں چھوٹا. قرآن کی تلاوت رہی, نہیں نظر آ رہا تھا دنیا کو. کیا ہوا ہے کربلا میں؟ اب آ جائیے, یہ ہے حساس موضوع. کربلا میں یا اس سے پہلے جو معصومین کی شہادتیں ہوئی, اس میں باقاعدہ عام مسلمانوں کے دل پر دہشت کو بٹھایا گیا. سنیے گا, بہت اہم بات ہے, پوری گفتگو کا نچوڑ یہاں پیش کر رہا ہوں. آمدن مسلمانوں کے دل پر جامع اسلامی میں ایک دہشت کو بٹھایا گیا, ایک ہیبت کو بٹھایا گیا, ایک دہشت کا بت تراشا گیا, تاکہ اس دہشت کے بت کے آگے کوئی کچھ بول نہ پائے. قربان جائیے سیدہ زینب کے کہ زینب اولیاء مقام نے اس دہشت و وحشت و خوف کے بت کو اپنے خطبے سے توڑ کر بتایا ہے کہ تم ہمیں رسن بستہ کر سکتے ہو مگر ہمارے ذکر کو نہیں روک سکتے. یا یزید کی نکائی تک وسع سایت واللہ لا تبہو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں روک سکتا. کیا سمجھ رہا ہے؟ دہشت پھیلا کر ہمارے ذکر کو روک دے گا, ہماری یاد کو روک دے گا. توجہ کیجئے کیا ہوا. سیدہ کی شہادت کتنے دنوں کے بعد ہوئی ہے؟ بروایت 75 دن یا 95 دن, بروایت برادران اہل تسنن 6 مہینے. یہی ہے نا آقا, تینوں روایت آپ کو بیان کر دی. 75 دن, 95 دن, اہل سنت کے مطابق 6 مہینے. ایسا ہی ہوا, توجہ رکھیے گا.
اس کے بعد امام علی کی شہادت کب ہوئی؟ 11 ہجری میں رسول اللہ کی، 40 ہجری میں امیر المومنین کی. کتنا عرصہ ہے؟ 29 سے 30 سال. امام حسن کی 50 ہجری، کتنا عرصہ ہے؟ تقریباً 40 سال، 39 سال، ایسا ہی ہے نا. اس کے بعد امام حسین کی تقریباً 50 سال ہو گیا. کتنے افراد اس مجلس میں بیٹھے ہیں جن کا سن 50 سال کے قریب ہوگا؟ 50 سال کو اتنا پرانا عرصہ تو نہیں ہوتا کہ ذہن سے تعلیمات مصطفیٰ مٹ جائیں. توجہ کیجئے گا آقا، کربلا کو سمجھیے. کربلا کیا ہے؟ کربلا کی مجالس، کربلا کا ذکر، کربلا کا تذکرہ اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ اس دہشت کے بت کو جو بنو امیہ نے بنایا تھا نا، اس کو پاش پاش کر دیا جائے. لوگ ہمیں پیغام بھیجتے ہیں کہ وہ صحرا میں تھے، آپ صحرا میں چلے جائیں. جناب انہوں نے صحرا میں یزیدیت کو گھسیٹ کے بلایا تھا. ہم شاہراہوں پر جلوس لے کر نکلتے ہیں، جلوس تعاقب ہے یزیدیت کے خلاف، مجلس تعاقب ہے یزیدیت کے خلاف، عزاداری تعاقب ہے یزیدیت کے خلاف. تعاقب چہار دیواری میں نہیں ہوتا. ہم سے یہ مطالبہ نہ کرے کہ ہم چہار دیواری میں محدود ہو جائے. ہم یزیدیت کو بند کرنے کے لیے نکلے ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ یا علی، آپ شاہراہوں کو بند نہ کریں، آپ سڑکوں پہ مت نکلیں. اول بات یہ کہ ہم نے نہیں کہا کہ آپ دکانوں کو بند کریں. ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ شہروں کو بند کر دیں. پوری دنیا میں جلوس ایسا نکلتے، ساری دکانیں کھلی ہوتی. یہ تو آپ انتظامات نہیں کر پا رہے جو آپ جا کر تالے لگا دیتے تھے. اس کا الزام ہماری گردن پر کیوں؟ ہم جلوس آزاد لے کر نکلیں گے، جائیں گے بھی اسی راستے سے جس سے جاتے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں آپ کی فطرت کا پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹے نا تو آپ کے پاس دلیل آ جائے گی. اور ہم حسین کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی دلیل دیتے نہیں ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ اگر حسین پیچھے ہٹتے تو ہم بھی پیچھے ہٹ جاتے. جو ہے یزیدیت کا تعاقب ہے. یہ جو میرے اور آپ کے سینے پر ہاتھ پڑتا ہے نا، یہ سینے پر ہاتھ ہمارے پڑتا ہے، استعمار کے منہ پر تماچا ہے. یہ جو 40 پر کروڑوں لوگ جاتے ہیں نا، دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ 1400 سال پہلے ان کے ایک امام نے کہا تھا کہ 40 کی زیارت مومن کی صفت ہے. ارے جو امام 1400 سال پہلے کہہ کر گزر چکا، اس کی بات کو اب تک نہیں چھوڑ رہے جو ابھی موجود ہے. اگر وہ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ اگر زمانے کا امام کچھ آ کر کہہ دیتے تو یہ قوم کیا کرے گی؟ واقعاً آج حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک ہے آپ کا آنا. یہ یزیدیت کے خلاف ایک تعاقب ہے. یزیدیت کے تعاقب کے لیے ہمیں نکلنا پڑتا ہے. تعاقب کیا گھروں کے اندر ہوتا ہے؟ تعاقب چہار دیواری کے اندر ہوتا ہے؟ تعاقب بند کرنے کے اندر ہوتا ہے؟ ہم یزیدیت کے تعاقب میں ہیں. جہاں جائیں گے حسین کا پرچم لے کر جائیں گے. جہاں جائیں گے، شرق میں ہو غرب میں ہو، عرب میں ہو عجم میں ہو،
حسین کا پرچم ساتھ ساتھ چلتا ہے. یہ جو ہمارے بزرگ ہجرت کر کے وہاں سے آئے ہیں نا، اپنے سونے اور چاندی کو چھوڑ کر آئے ہیں، حسین کا علم لے کر آئے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد. آزائے حسین ابن علی علیہ السلام پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. فکر حسین ابن علی علیہ السلام پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے نا، ہم مجلس نہیں روکتے، پانی پلا کر فرش بچھاتے ہیں. ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے عزادار ہیں. یہ حسین ابن علی کے جن کی شان کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے. کیا ہوا تو امت میں ایک ہیبت بٹھا دی گئی، ایک دھاک بٹھا دی گئی. اگر دشمنی تھی، اختلاف تھا، بیعت نہیں کی تھی نا، اس بیعت نہ کرنے کے سلسلے میں آپ نے مار دیا. کس کو مارا؟ حسین ابن علی کو. کس کو مارا؟ عباس علمدار کو. کس کو مارا؟ علی اکبر کو. کس کو مارا؟ قاسم کو. فقط قاسم کو. مصائب میں نہیں سنا 10 سال کا بچہ عبداللہ ابن حسن؟ مصائب میں نہیں سنا عبداللہ رضی؟ مصائب میں نہیں سنا علی اصغر؟ یہ علی اصغر کو آپ بیعت نہ لینے کے سلسلے میں کیوں مار رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ اگر ولایت نہ ہو تو حیوانیت ہوتی ہے. ولایت کے مقابل جو بھی آئے سمجھو حیوان ہے، چاہے کتنا ہی مقدس لباس کیوں نہ ہو. یہ معاملہ ہے. سید الشہداء نے کیا بنیادیں حریت کی اسٹیبلش کی ہیں آپ دیکھیے. امام حسین علیہ السلام کی فکر کو سمجھیے کیا کیا. اچھا پھر آ جاؤ پلٹ کرو، بس یہیں پہ ختم کروں گا. کتنا عرصہ گزرا ہے؟ 50 سال نا. 50 سال کا عرصہ کتنا ہوتا ہے؟ ابھی جو یہاں 50 سال 55 سال 60 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ان کو یاد نہیں ہے انہوں نے بچپن میں جب اپنے والد کے ساتھ انگلی پکڑ کر فرش اعضا پر جاتے تھے، جب اپنی ماں کے ساتھ آغوش میں فرش اعضا پر جاتے تھے، تو کسی خطیب کا چہرہ ذہن میں ہے آپ کے؟ بھئی جنہوں نے رشید ترابی صاحب کو سنا ہے چہرہ ذہن میں ہوگا، طالب جوہری صاحب کو سنا ہے چہرہ ذہن میں ہوگا، ان کے کچھ نکات بھی ذہن میں ہوں گے. بچپنے میں سنا تھا آپ نے، آج تک آپ کو یاد ہے. اور یہاں بات کسی عام خطیب کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات صاحب معراج رسول اللہ کی کر رہا ہوں. رسول کی زبانی آپ نے حسین کے فضائل سنے اور 50 سال میں بھلا دیے. رسول کی زبانی آپ نے حسن کی فضیلت سنی 50 سال میں بھلا دی. میں کہہ رہا ہوں دہشت بٹھائی گئی تھی، خوف زدہ کیا گیا تھا. خبردار حق کے لیے کوئی نہ بولے، خبردار علی کی ولایت کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. گھر گرا دیا جائے گا، کھیت اجاڑ دیے جائیں گے، شہر تعمیر کر دیے جائیں گے. اگر پتہ چل جائے کہ علی کا چاہنے والا ہے، حجاج جیسا فاسق تخت پر بٹھایا گیا تاکہ علی کی صدائیں بند ہو جائیں، وہ جہنم کے صندوق میں بند ہو گیا. علی کی صدائیں آج بھی جاری ہیں. یہ خدا بند متعال کا نظام ہے. آگا کیسے دہشت کے بت بٹھائے میں بتاتا ہوں آپ کو بہت تیزی سے. آج شب مصائب کی شب ہے، لیکن ذرا تدبر کیجئے کیا کیا. اگر دستور یہ ہے، آداب اسلامی یہ ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی غم ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ مسلمان اس کے گھر کھانا بھیجتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. یہی دستور ہے نا. وہ عزادار ہے، کہاں کھانا بنے گا، کیسے کھائے گا،
کون کھلائے گا؟ آداب اسلامی یہ ہے 3 دن تک کھانا بھیجا جائے. زہرا کے ساتھ کیا کیا گیا؟ 3 دن نہیں گزرے تھے گھر سے دھواں بلند ہو رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تو رسول کی رحلت کو 3 دن نہیں گزرے دھواں. وہ دروازہ جس پر رسول اللہ آ کر سلام کیا کرتے تھے جلا دیا گیا. ہو گئی شہادت سیدہ کی کچھ عرصے بعد. رونا گوارا نہیں تھا. بقیع میں جا کر درخت کے نیچے بیٹھتی تھی، وہ بھی کاٹ دیا گیا. اس کے بعد علی ابن ابی طالب آئے. 25 سال تک علی ابن ابی طالب رفع عامہ کے کام کر رہے، کنویں کھود رہے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علی کی مصیبتوں میں یہ مصیبت کم ہے کہ علی جیسا امام اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، امت نے اسے کنویں کھودنے پہ لگا دیا. نیکی ہے کنواں کھودنا، یہ نہیں کہہ رہا نیکی نہیں ہے، فضیلت ہے. لیکن علی وہ شخص ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. وہ علی ہو تنہائی میں کنویں کھود رہا، مصیبت ہے. خلافت کا دور آیا، داخلی جنگیں شروع ہو گئی، شہید کر دیے گئے. جنازے میں کتنے لوگ؟ انگوش شمار. حسن ابن علی کا دور آیا، مدینہ میں زہر دے دیا گیا. مدینہ میں تابوت اٹھا. سنیے، مصر میں نہیں، بصرہ میں نہیں، یمن میں نہیں، مدینہ میں امام حسن کا تابوت اٹھایا. ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے دوش نبی پر حسن کو دیکھا ہے. ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو کئی مرتبہ حسن کے لبوں کے بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے حسن کی فضیلت کو رسول کی زبانی سنا ہے. وہی حسن ابن علی ہو، انہی کا تابوت اس پر تیر چلائے گئے. دہشت بٹھا لی جا رہی ہے کیا کہ جب آل محمد کو نہیں چھوڑا جا رہا، جب راکب دوش مصطفیٰ کو نہیں بخشا جا رہا، جب رسول کے گھرانے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں عورت کس گنتی شمار میں ہوں. اور پھر امام حسین کے ساتھ تو انتہا ہو گئی. کل مفصل بیان کروں گا. اگر بیعت نہیں کی تھی، مار دیا نا، مارنے کے بعد دفنانے تو دو. لاش کے دفن پر پابندی، نہ صرف دفن پر پابندی، گھوڑے دوڑائے گئے، نہ صرف گھوڑے دوڑائے گئے، ایک انگوٹھی کے لیے انگلی کاٹ دی گئی. بعد شہادت وہ اسلام جو میت کا احترام سکھاتا ہے، وہ نوازہ رسول کا احترام لوگ کیسے بھول گئے. ایک کمر کے پٹکے کے لیے حسین ابن علی کا بعد شہادت ہاتھ کاٹا گیا ہے. اس مصیبت پر جتنا روئے کم ہے. گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے کہ لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے، دہشت بٹھائی جا رہی ہے. سیدہ زینب نے کیا کیا؟ سیدہ زینب نے امامت کا ہاتھ تھاما، امامت کو لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئی، امامت کا تعارف کراتی رہی، یزید کو لڑکاتی رہی. کبھی ابن زیاد کے دربار میں جرأت سے کہا ما رأیت الا جمیلا، کبھی یزید کے دربار میں جرأت سے کہا کہ کیدک بس عزائک واللہ لا تمہو ذکرنا. یہ عزائے حسین ہے جس نے جرأت دلائی، اور اس کی مدرسہ سیدہ زینب ہے کہ اگر دشمن طاقتور بننے کا مظاہرہ کرے، حسین کا پرچم اٹھا کر میدان میں ڈٹ جاؤ، کٹ جاؤ گے مگر جھکو گے نہیں، کٹ جاؤ گے مگر جھکو گے نہیں. بس عزیزان موت، آ گئی شب عاشور، آ گئی وہ رات کہ جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بھاری ہے. کیسا لگتا ہے آقا جب یہ رات گزر رہی ہوتی ہے؟ کیا کیفیت ہے آپ کی؟ غروب کے وقت کیا کیفیت ہو رہی تھی؟ لگ رہا تھا نا کہ دنیا ویران ہے. حق ہے آج کی شب کا، آستینیں پلٹ لیں گے.
گریبان کو چاک کر لیجیے، چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو، ملے ایک دوسرے سے کہے اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین واجعلنا وإياكم من الطالبین بدمائه مع ولیہ المہدی من آل محمد۔ جوڑا ہے عاشورہ کو امام زمان سے، خدا میرے اور آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ کرے۔ کم سے کم ملتے ہوئے اگر یہ پورا جملہ نہ کہہ سکے تو بس ایک دفعہ سر دہا بھر کر کے حسین کی تعزیت پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ خون حسین کا انتقام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق ہے آج کی رات کا آقا کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے ایسے ملیں جیسے گھر سے جنازہ ہوتا ہے، دو لوگ بھی ہو نا گھر میں کل مجلس تعزیت برپا کریں، گھر والے آپس میں ایک دوسرے سے گلے مل کر حسین کا پرسا، اس غریب کی شب شہادت ہے جس کی بہنوں کو اس لاشیں پر رونے نہیں دیا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک شعر سنا ہے، عباس مر گئے میرا اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ مجھے شہزادے کی مصیبت بیان کرنی ہے، لیکن ذرا آداب شب عاشور اور روز عاشور کا خیال رکھیے، کسی ایسی سبیل پر نہ کھڑے ہوں جہاں پر انواع و اقسام کی غذائیں ہوں۔ آج کی شب میرے اور آپ کی انواع و اقسام کی غذاؤں کی نہیں ہے، آج کی تو شب وہ ہے کہ جب پانی پی پیے تو حلق میں اٹکے۔ حجرکم اللہ، حجرکم اللہ۔ خدا مجھے توفیق دے کہ میں حضرت علی اکبر کی مسائل پڑھ سکوں۔ مقتل میں چند جگہ پر سید الشہداء کے لیے لکھا ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین نے امام حسین کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا ابرۃ کل مومن، امام حسین کو خطاب کیا اے ہر مومن کی آنکھ کے آنسو۔ کہا نا یا ابرۃ، اے بابا میں، نام تم۔ اس لیے سید الشہداء کا وہ جملہ آپ نے سنا، انا قتیل العبارات، میں کشتہ گریہ ہوں، مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی حسین اکبر کے لاشے پر روتے ہوئے نظر آئے، کبھی قاسم کے لاشے پر روتے ہوئے نظر آئے، کبھی عباس کے لاشے پر روتے ہوئے نظر آئے، کبھی ننھا سا لاشا دفناتے ہوئے روتے ہوئے نظر آئے۔ آوازوں کو روکیے گا نہیں، امام صادق نے ان صداؤں کے لیے دعا کی ہے جو حسین کے نام پر بول رہی ہے۔ اگر ایک ماں ہے جو شکستہ پہلو پر ہاتھ رکھے حفظہ خانے میں جا کر کچھ آنسوؤں کو سمیٹ کر آ گئی شب عاشور، آج کی شب حسین کے خیموں میں روشنی ہے، عباس کا علم لہرا رہا ہے، علی اکبر موجود ہے، قاسم موجود ہے، اون و محمد موجود ہے، ماؤں کے پاس بچے موجود ہیں۔ بیان کر دوں آج کی شب کیا حالت تھی۔ کوئی ماں بیٹھی ہوئی علی اکبر کی زلفوں میں شانہ کر رہی ہوگی، کوئی ماں اون و محمد کو نصیحت کر رہی ہوگی، کوئی
ماں ایک ننھا سا جھولا 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 کر رو دی جا رہی ہے. کوئی ماں ہوگی جو اپنے کمسن قاسم کے چہرے کو دیکھ کر جی رہی ہوگی. سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، سلام ہو کربلا کی ماؤں پر. یہ کربلا کی مائیں وہ ہیں آغا، ہماری اور آپ کی مائیں. ہمارے وہاں جب زیارات برآمد ہوتی ہیں گروی کیا جاتا ہے نا، تابوت پر، علم پر، گہوارے پر، ہماری مائیں ہماری زندگی کی دعائیں کرتی ہیں. کربلا والی مائیں وہ تھیں جو اپنے بچوں کو حسین پر قربان کرنے کی دعائیں کر رہی ہیں. عظیم مائیں تھیں، عظیم مرتبت مائیں تھیں. بس عزیزان محترم، آ گیا روز عاشور، دے دی اکبر نے اذان، آ گئے اصحاب کے لاشیں. بنی ہاشم کی باری آئی. اب مقتل کی عبارت آپ کے سامنے پڑھوں. اول من خرج من المخیم ہوا علی الاکبر. جو پہلے مبارزے کے لیے نکلے ہیں نا خیمے سے، بنی ہاشم میں سے، اس شخصیت کا نام ہے علی اکبر. کیا ظرف ہے مولا حسین کا، کیا جگر ہے مولا حسین کا، کیا شجاعت ہے مولا حسین. وہی حسین جو جون کو نہیں بھیج رہے تھے، وہی حسین جنہوں نے قاسم کو آسانی سے نہیں بھیجا. آقا مقتل کی عبارت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. علی اکبر نے آ کر اذن چاہا فآذن لہ، امام حسین نے اذن دے دیا، جاؤ میرے لال جاؤ، خیموں سے ہوتے ہوئے جانے. سواری کا نام ہے عقاب. پشت فرس پر سوار ہوئے، خیمے میں اپنی سواری لے کر داخل ہوئے. خیموں کا دستور کیا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ کربلا جا چکے ہیں. بچوں کے لیے بیان کر دوں کہ خیمے سے مراد وہ ایک خیمہ نہیں، چاروں طرف اصحاب کے خیمے ہیں. ابتدا میں عباس کا خیمہ ہے، پیچھے امام حسین، جناب زینب، حضرت قاسم، حضرت سجاد کا خیمہ ہے. بیچ کی جگہ خالی ہے جہاں سواریوں کو باندھا جاتا ہے. لکھا ہے مقتل نے کہ آپ سواری پر سوار ہو کر خیمے میں گئے. آقا اشتہادی بیان کرتے ہیں کہ خیمے میں جناب علی اکبر کی والدہ موجود تھی. علی اکبر نے دیکھا کہ ماں دو بیویوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے علی اکبر کے استقبال کے لیے آ رہی ہیں. جیسے ہی والدہ کو آتے ہوئے دیکھا نا، علی اکبر سواری سے اترا ہے. سواری سے اترنے کے بعد ماں کے قریب گئے. ماں نے بیویوں کے شانوں سے ہاتھ اٹھایا، علی اکبر کے گلے میں، علی اکبر کے گردن میں ہاتھوں کو حمائل کیا. نہ جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں بیٹوں میں کیا گفتگو ہوئی. بیٹا کہنے لگا اماں کل جب روز قیامت دادی فاطمہ زہرا، ماں نے گردن سے ہاتھ کو ہٹا دیا، علی اکبر میں حسین پر قربانی کے لیے تجھے روکوں بھی نہیں، فقط چاہتی ہوں جی بھر کر اس چہرے کو آنکھوں میں سنبھالوں. پھوپھیاں آ گئی، بہنیں آ گئیں. کوئی آ کر علی اکبر کا ہاتھ چومتا ہے، کوئی سینے کا بوسہ لیتا ہے، کوئی گردن کا بوسہ لیتا ہے، کوئی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے. دو رخصت کربلا کے مقاتل میں، کربلا کے مقتل میں شدید ہے. ایک سید الشہداء کی رخصت، حسین رخصت ہوئے، بڑی شدید رخصت ہے، بہت گریا ہے. ایک علی اکبر کی رخصت کا چند مرتبہ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، میں دیکھتا تھا چند مرتبہ خیمے کا پردہ ہوتا تھا، علی اکبر خیمے سے باہر آتے تھے، پھر خیمہ اٹھتا، خیمے کا پردہ اٹھتا، کوئی سیاہ چادر میں لپٹا ہوا ہاتھ آتا، علی اکبر کی عبا کو پکڑتا، واپس خیمے میں بلا لیا جاتا. الغرض علی اکبر باہر آئے، علی اکبر باہر آئے، بابا سے اجازت لی، پشت فرس پر سوار ہوئے، چلنا شروع کیا. ادھر گھوڑے نے جیسے ہی چلنا شروع کیا، علی اکبر کے کانوں میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. پلٹ کر دیکھا، بوڑھا باپ ہاتھ اٹھائے ہوئے، پروردگارا اللہم اشہد ہؤلاء القوم قد برز الیہم، اے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا، قد برز الیہم خلقاً وخلقاً ومنطقاً اشبہ برسولک، اے اللہ گواہ رہنا. اب اس کو بھیجا ہوں جو خلق میں، خلق میں، لہجے میں، کردار میں، گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ.
چاہتے تھے نا تیرے رسول کی زیارت کریں، اس جوان کا چہرہ دیکھ لیتے تھے۔ اے اللہ اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں، اے اللہ تو اس کی نسل کو قطع کر جس نے میری نسل کو قطع کیا ہے۔ حسین جیسے کریم کی زبان پر بددعا آئی۔ بس عزیزان محترم توان نہیں ہے سینے میں کہ میں مکمل مصائب آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ علی اکبر اترنے کے بعد بابا کے پاس آئے، بابا سے اجازت چاہی، بابا سے کہنے لگے بابا آپ سے اجازت لے کر آیا تھا، اہل منبر بیان کرتے ہیں، میں نے خود یہ جملہ نہیں پڑھا مگر دل پر لگنے والا ہے، گویا بیان کیا گیا اکبر تیرا کوئی اکبر جیسا لال سوار ہوئے، جہاد کرنا شروع کیا، بہترین جہاد کیا ہے اکبر نے۔ جہاد کرتے کرتے جب وہاں علمان کی صدائیں بلند ہونے لگی، آتے ہیں بابا سے داد لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، ایک مرتبہ پلٹ کر آئے، عجیب فرمائش کی، بابا لوہے کی گرمی مارے دیتی ہے، 2 گھونٹ پانی مل جاتا، 2 گھونٹ پانی کا مل جاتا تو علی اکبر جہاد کر کے بتاتا کہ حیدری جہاد کیا ہے۔ بس عزیزان محترم دہن کو دہن کے نزدیک کیا، حسین ابن علی نے جوان سال بیٹے کے دہن کو اپنے دہن کے نزدیک کیا، خشک زبان کو بیٹے کی زبان میں دے دیا۔ علی اکبر یہ کہہ کر پیچھے ہٹے، بابا آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خوش۔ دوبارہ سوار ہوئے، جنگ کرنا شروع کی، جنگ کرتے کرتے کسی نے دغا سے پیچھے سے وار کیا، ادھر پیچھے سے وار ہونا تھا، وہاں سے آگے سے ایک شقی نے وار کیا، پیشانی زخمی ہوئی، حسین بن نمیر آگے بڑھا، سینے میں نیزہ اتارا، نیزے کی انہی کو توڑ دیا، خون جگر بہنے لگا، پیاس کے سبب سنبھلا نہ گیا، گھوڑے کی گردن میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال دیے، گھوڑے پر جھک گئے، گردن کو گھوڑے کی نزدیک کیا، گھوڑے کی گردن پر جھک گئے، علی اکبر کے سر کا لہو علی اکبر کے گھوڑے کی آنکھوں میں گیا، گھوڑے سے کہنے لگے، اپنی سواری سے اوقات نام لیا، کہنے لگے سواری مجھے خیموں کے نزدیک لے جائے، میرا بابا یہ زحمت نہیں کر سکتا کہ میرے لاشے تک آئے، جتنا نزدیک ہو کر لے جائے۔ علی اکبر کی سواری کی آنکھوں میں علی اکبر کا لہو آ گیا، سواری کو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اب مقتل لکھتا ہے ذهب الفرس الى عسكر الاعداء فقطعوه بسيوفهم اربا اربا۔ علی اکبر کی سواری کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بجائے خیمے کی جانب لے جانے کے یزیدی لشکر کے درمیان میں لے گئی، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی، ہر طرف سے تلواریں ہیں، ہر طرف سے نیزے ہیں، علی اکبر کا بدن ٹکڑے ٹکڑے گرنے لگے۔ بابا کو سلام کیا، یا بتا علیکہ منی سلام، ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین سرانے پہنچے، این علی این علی، اللہ جانے میرا مولا بابا علی کو پکار رہا ہے یا بیٹے کو پکار رہا ہے۔ الغرض سرانے پہنچے، بس آخری جملہ سن لیجیے، الغرض سرانے پہنچے، علی اکبر شدید زخمی ہے، ہر طرف بدن سے خون بہ رہا ہے، پیاس کی شدت سے زبان باہر ہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے، ایک ہاتھ خاک پر مل رہے ہیں، ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ علماء کبار ہند لکھتے ہیں علی اکبر کے پاس پہنچے، ہاتھ سینے سے ہٹایا، زخم کو ٹٹولا، انبیاء کی صفوں میں تلاطم برپا ہو گیا، زخم کو ٹٹولا، برچی کی علی کو محسوس کیا، اب جو برچی کھینچنا چاہیے، کلیجہ الجھ کرانے لگا، جوان نے ہچکی لی، حسین کی دنیا تاریک ہو گئی، کہنے لگے علی اکبر علی دنیا بعد کلفا، ارے تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو، لاشا اٹھانا چاہ، خیمے کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے جوانوں
کا ساتھ دو. جوان کا لاشا خیمے میں پہنچا. زینب آئی, خود کو لاشے پر گرایا. ارے بھیا کی کمائی لٹ گئی. واہ حسینہ, واہ غربتہ. ماتم حسین,